اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ میں نے کہا قربانی کا جانور نفع بخش ہے تو ذات رسول جو صبح بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، شام بھی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، وہ نفع بخش نہیں ہے؟ یا رسول اس قربانی کے جانور میں ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا اس میں قربانی کے ہر جانور پر تمہیں نیکی ملے گی۔ یہ ہوگا کہ قربانی کے جانور پر چھوٹے سے چھوٹے بال پہ بڑی سے بڑی نیکی، موٹی قربانیاں کرو کیونکہ یہ پل صراط پہ تمہارے لیے سواریاں ہیں۔ میں نے کہا پگلے، پل صراط پہ قربانی کا جانور نفع بخش ہے تو شفیع روز جزا ذات مگر یہ جیل میں ڈنگر کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نے کہا باب شاہی کوئی نہیں۔ میں نے قرآن مجید کی 14 آیتیں اور 6 حدیثیں سیاستہ سے بخاری سے مشکات تک نمبرنگ کے ساتھ پورا بیان ریکارڈ کروایا، اس کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا کیونکہ جواب ہی نہیں۔ توحید کی جو گستاخانہ تعریف اس نے کی اس میں میں نے 6 جملے لگائے، اور ایسا ملعون ہے کہ اپنے آفیشیل پیج پہ صرف میرے 1.5 منٹ کا کلپ ڈال دیا، اور جو آدھا گھنٹہ آگے جواب دیا اس کا ایڈوانس میں 2 گھنٹے رحمانی اور شیطانی توحید کے ٹائٹل سے پہلے جواب ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ وہ جو آدھے گھنٹے کا اس نے آگے جواب دیا اس کا پورا دار و مدار ایک آیت ہے۔ کہتا ہے دیکھو قرآن کہتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب تو کہہ دے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو جو نبی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں وہ تمہیں کیسے نفع پہنچا سکتا ہے؟ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو میرا نبی دے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اب بتاؤ نبی نفع دیتا ہے کہ نہیں؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا ہم نے مصطفیٰ کو یہ اختیار دیا ہے، میرا نبی پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اب حرام حلال کا رائٹ اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، کیا یہ مصطفیٰ امت کو نفع عطا فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہی سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، فرمایا میرا نبی آیا کیوں ہے؟ تمہارے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے آیا۔ والاغلال، اغلال غلن کی جمع ہے، غلن ان سنگلوں کو کہتے ہیں جس میں بندہ ایسے جکڑا ہوا کوئی آئے اس کو چھڑوائے۔ اب بتاؤ مصطفیٰ کریم نے تمہیں آزادیاں عطا فرمائی ہیں تو یہ نفع بخش مصطفیٰ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 پڑھ لیتا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی عطا کرتا اللہ کا رسول، تو رسول کا عطا کرنا امت کو نفع پہنچانا ہے کہ نہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی غنی کرتا ہے رسول اللہ بھی غنی کرتے ہیں۔ جو امت کو غنی کرنا یہ مصطفیٰ کا امت کو نفع پہنچانا ہے یا نہیں ہے؟ 22 پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، مصطفیٰ بھی نعمتیں دیتے ہیں، اللہ بھی نعمتیں دیتا ہے، تو یہ جو مصطفیٰ نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں یہ امت کو مصطفیٰ نفع عطا فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیرے گور بار میں کوئی بھی سوال لے آئے خالی نہ جائے، یہ نفع پہنچانا ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتے، قرآن تم تک کس نے پہنچایا؟ مصطفیٰ نے۔ اسلام کس نے پہنچایا؟ مصطفیٰ نے۔ نور ہدایت کس نے پہنچایا؟ مصطفیٰ نے۔ ارے یہ نفع نہیں ہے تو نفع کے سینگ ہوتے ہیں؟ وہاں صرف ذاتی نفع نقصان کی بات ہے کہ ذاتی طور پہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ہم ذاتی کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کو نفع بخش مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ہائے 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 ہائے، فرمایا قربانی کا جانور میری نشانیوں میں سے ہے، اس کی تعظیم دل کا تقوی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس قربانی کے جانور کے اندر اللہ نے تمہارے لیے نفع رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا جیل میں ڈنگر، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ حج پڑھ رہا ہوں، 17واں پارہ پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 32 پڑھ رہا ہوں۔ لکم، تو کہتے ہیں نبی نفع نہیں پہنچا سکتے، ارے پگلے اللہ فرماتا ہے قربانی کا جانور تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے
اس میں تمہارے لیے خیر ہے. یہ ذرا فوکس کرو سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 کو بھی اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کو بھی. اللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں کیا فرماتا ہے؟ لکم فیہا منافع، قربانی کے جانور تمہارے لیے نفع بخش ہیں. اور آیت نمبر 32 میں کیا فرمایا؟ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے. تو بھلائی بھی نفع کا دوسرا نام ہے. اب میں اس جیلوی جانور سے پوچھتا ہوں، تو کہتے ہیں نبی نفع نہیں پہنچا سکتا. میں نے کہا پگلے، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 ہے، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ فرماتا ہے قربانی کا جانور یہ بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے. کتنا نفع بخش ہے؟ میرے نبی سے پوچھا گیا قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اس قربانی کے جانور میں ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا اس میں قربانی کے ہر جانور پر تمہیں نیکی ملے گی. شعرتن کے نیچے جو تنوین ہے دو زیریں ہیں، یہ تنوین تنکیر تحقیر کے لیے ہے. حسنتن کے اوپر جو تنوین ہے دو پیشے، یہ تنکیر تعظیم کے لیے ہے. مطلب یہ ہوگا کہ قربانی کے جانور پر چھوٹے سے چھوٹے بال پہ بڑی سے بڑی نیکی. ذرا توجہ کرنا، قربانی کا جانور کتنا نفع بخش ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، موٹی قربانیاں کرو کیونکہ یہ پل صراط پہ تمہارے لیے سواریاں ہیں. میں نے کہا پگلے، پل صراط پہ قربانی کا جانور نفع بخش ہے تو شفیع روز جزا ذات مصطفیٰ پھر انہو لیاتی بقرونہا واشعارہا وازلافہا، اور میں قربانی کا جانور تمہارے لیے اتنا نفع بخش ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو تو اس کے کھر بھی قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں ہوں گے، اس کے سینگ بھی قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں ہوں گے، اس کے بال بھی قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں تلیں گے. ارے قربانی کا جانور ہی نہیں، اس کے کھر بھی قیامت کے دن ہمارے لیے نفع بخش، اس کے بال بھی ہمارے لیے نفع بخش، اس کے سینگ بھی ہمارے لیے نفع بخش. اور جب ساری نیکیاں گناہوں کے آگے مان پڑ جائیں گی، مصطفیٰ اپنی جیب سے ایک ہی پرچی نکالیں گے جو دل سے تو نے پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کی ذات پہ ایک دفعہ پڑھا گیا درود. اگر مصطفیٰ کا ذکر اتنا نفع بخش ہے تو مصطفیٰ کی ذات کتنی نفع بخش ہوگی. سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. فرمایا قربانی کے جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کی تعظیم دل کا تقوی اور طہارت. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی، اس میں اللہ نے تمہارے لیے نفع رکھ دیا. صحیح حدیث مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں. میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، میرا دنیا میں تمہارے لیے رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا دنیا سے چلا جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تورد علی اعمالکم، میرا پردہ کرنے کے بعد تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش ہوں گے. وما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، اگر تمہارے عمل نیک دیکھوں گا اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی. وما رأیت من شر، اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا. میں نے کہا قربانی کا جانور نفع بخش ہے تو ذات رسول جو صبح بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، شام بھی مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، وہ نفع بخش نہیں ہے؟